بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم نے پہلے قرآن مجید میں جو سورہ انفال ہے اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اس کے بعد احادیث میں ہم نے حدیث کی تعریف اور 5 احادیث کا مختصر ترجمہ اور تشریح ہم نے پڑھا۔ آج موضوعاتی مطالعے میں ہم نے 3 اسباق مختصراً ذکر کرنے ہیں، اور اصل میں آپ اگر اس بک سے ریڈنگ کریں گے تو اس میں آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سمجھنے کی چیز ہے وہ میں یہاں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق ہے قرآن مجید۔ تو قرآن مجید میں 3 ہیں سوال۔ پہلا سوال ہے تعارف قرآن کا، دوسرا ہے حفاظت قرآن کا، اور تیسرا ہے فضائل قرآن کا۔ تو تعارف میں آپ کتاب میں جو لکھا ہوا مواد ہے اس کے علاوہ بھی اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں جو صرف قرآن مجید کے متعلق ہوگا۔ تو جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ کل صورتیں قرآن مجید میں کتنی ہیں؟ 114۔ رکوع کتنے ہیں؟ 540۔ آیات کتنی ہیں؟ 6666۔ منازل کتنی ہیں؟ 7۔ کل سجدے کتنے ہیں؟ 14۔ اور جامع القرآن کون سی ہستی کو کہا جاتا ہے، کون سی ذات کو کہا جاتا ہے؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تعارف قرآن میں جب ہم قرآن مجید کا تعارف پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ کل آسمانی کتابیں کتنی ہیں۔ کل آسمانی کتابیں 4، ان میں زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، جو 4 مختلف انبیاء پر، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کو تعارف میں جو آیت دی گئی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ یہ مہیمن، قرآن مجید کو مہیمن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو میں نے دیگر 3 آسمانی کتب کا ذکر کیا، زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، ان 4 آسمانی کتابوں میں جو 3 باقی آسمانی کتابیں ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کے احکامات ہیں، وہ قرآن مجید نے اپنے اندر محفوظ کر لیے۔ اس لیے اس قرآن مجید کو مہیمن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مہیمن کا لفظ معنی ہے نگہبان، نگہبانی کرنے والا۔ تو یہاں قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات، عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکیں، ان میں تحریف ہو گئی، ان کو بدل دیا گیا۔ قرآن مجید میں اثر نو، نئے سرے سے ان تمام تعلیمات کو ذکر کر دیا گیا، اس لیے قرآن مجید کو مہیمن کہا گیا۔ اب قرآن مجید میں کون کون سے علوم ہیں یہ بھی تعارف میں ضروری ہے۔ تو قرآن مجید میں جو علوم ہیں ان کا ذکر کتاب میں جو کیا گیا، اس میں خیر کا بھی ذکر ہے، شر کا بھی ذکر ہے، حلال اور حرام کا بھی ذکر ہے۔ جتنی انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جن جن چیزوں کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، ان علوم کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، تاکہ تمام بنیادی جو علوم بھی ہیں اور جو مسائل بھی ہیں وہ انسان کی سمجھ میں آ جائیں۔ اب دوسرا سوال ہے حفاظت قرآن کا۔ حفاظت قرآن، یہ سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں، زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، ان کے اندر تحریف پیدا ہو گئی، ان کو بدل دیا گیا۔ کیسے کہ اگر کوئی معاملہ رونما ہوا، مثال کے طور پہ چوری کا، اور ان کے جو سوال پوچھنے کے لیے آنے والا ہے وہ کوئی مالدار شخص ہے، تو ان کے جو علماء دین تھے وہ کیا کرتے کہ اس ڈر سے کہ کہیں ہم نے صحیح مسئلہ بتا دیا تو یہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا، اور اگر ہم نے غلط کر کے ان کو راضی کر دیا تو یہ ہماری مدد بھی کریں گے، ہمیں کچھ دیں گے بھی اور خوش بھی ہو جائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اصل مسئلے کو چھپا کے اپنی طرف سے ایک مسئلہ ایسا بیان کر دیا جس کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا، تو وہ ان کتابوں میں ایسے تحریف ہوتی گئی۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ تو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود لیا۔ قرآن مجید میں ارشاد بھی ہوا، یہاں یہ آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آیت یاد نہ رکھ سکیں اور صحیح نہ لکھ سکیں تو کم از کم ترجمہ اس کا یاد کر لیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ حجر ہے اور آیت نمبر 9 ہے، اس کا حوالہ دے کے آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں کہ حفاظت قرآن میں قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود لیا ہے، اور جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود لے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، اس میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم مشاہدے کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک
چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو یا افریقہ ہو، وہاں کا قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں تو الحمدللہ کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کے اندر مجموعی طور پہ کوئی غلطی نہیں ہوگی. کوئی زیر زبر کی کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ باحثیت انسان اس کا امکان ہے، لیکن اجتماعی طور پہ کوئی ایسی تحریف، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی کمی یا بیشی نہیں ہوگی جیسے دیگر کتابوں میں پائی جاتی ہے. اب قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ تو یہ تقریباً 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا ہے. تو یہ اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ جو آیات نازل ہوتی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی وحی کو بلا کے لکھوا دیتے اور پھر انہیں کون سی صورت میں کن کے ساتھ کن آیات کے ساتھ رکھا جاتا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے اور اس کے مطابق ان آیات کو لکھوایا جاتا اور صحابہ کرام ان کی متعدد نقول جو ہیں وہ نقل کرتے، یاد بھی کر لیتے اور تیار بھی کر لیتے. تو پھر 5 نمازوں میں اس کی تلاوت بھی کی جاتی اور جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا صحابہ کرام اس کو یاد کرتے گئے اور اس طرح بہت سے حفاظ بھی تیار ہو گئے. یہ صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین نے بھی قرآن مجید کو جو ہے وہ یاد کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن مجید اکثر امہات المومنین، اہل بیت اور صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا. آپ 2 مرحلے ہیں، ایک ہے جامع قرآن اور ایک ہے اس کو ترتیب دینا، جمع کرنا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کو یکجا کر کے محفوظ کر لیا اور حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کروائیں اور مختلف علاقوں میں بھجوا دی. آخری سوال جو قرآن مجید کا ہے وہ ہے فضائل. فضائل فضیلت کی جمع ہے جس کا معنی ہے رتبہ، عزت، اکرام. تو فضائل کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے تو اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے سے انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید جو ہے وہ اس میں ہدایت جو ہے وہ ہر زمانے سے لے کر 1500 سال پہلے کے انسان کے لیے اتنی ہی ہدایت اور ارشاد ہے اس میں، اور آج کے دور میں بھی اور آج سے کئی سو سال بعد آنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے اس میں اتنی ہی ہدایت موجود ہوگی جتنے پہلے لوگوں کے لیے. اور اس میں فلاں کا جو کامیابی کا دار مدار ہے وہ تعلیمات پر عمل کرنا ہونے میں ہے. ارشاد نبوی ہے، جہاں ارشاد نبوی ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا، وہ یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جیسے حدیث میں بھی ہم نے کل اس کا گزشتہ سبق میں سنا کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اب اس میں ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے کتنی ثواب ملتا ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں. تو اس کے بارے میں جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک حرف کی تلاوت سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، یہ ایک لفظ ہے جس میں 3 حروف ہیں، الف لام اور میم. ایک حرف کو پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی. تو کس طرح یہ اگر اس پہ عمل پیرا ہوا جائے تو عمل پیرا ہونے سے انسان کو بہت سی جو ایسی کامیابیاں ہیں، کامرانیاں ہیں، زندگی کے اندر مشکلات ہیں، دکھ ہیں، وہ سارے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ تھا قرآن مجید کے سبق میں ہم نے اس کا تعارف پڑھا، اس کی حفاظت کے متعلق اور اس کے فضائل کے متعلق. تو اس میں 3 سوال ایسے دیے گئے ہیں. قرآن مجید کا تعارف دینا کریں، اس میں آپ یہ ساری چیزیں لکھیں گے. قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کے بارے میں یہ جتنی باتیں ہوئی وہ آپ لکھیں گے اور اس ٹاپک کو سارا پڑھ لیں گے. اور تیسرا سوال فضائل کے بارے میں تو وہ ان چیزوں کے متعلق ہے. دوسرا ہمارا سبق ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت. تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے وہ اپنی زندگی میں غور و فکر کرے، وہ اپنی جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان میں غور و فکر کرے، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرے. تو انسان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جتنی بھی موجودات ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. ان میں نباتات ہیں، جمادات ہیں اور حیوانات. نباتات میں پتھر وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، حیوانات میں انسان بھی ہیں اور دوسرے جانور بھی ہیں، اور جمادات میں پتھر ہیں، نباتات میں جڑی بوٹیاں اور درخت وغیرہ آتے ہیں. تو ان سب کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے. ان سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کوئی دنیا میں چیز ایسی نہیں کہ جس کے اصل خالق حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ. آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی لیکن آج ہم ایک پتے کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیسے اللہ نے حیات کا مدار رکھا ہے
کیسے اس کو زندگی دی ہے، تو انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ آج انسان نے چاند کی زمین پہ قدم رکھ لیا، بڑی ترقی کر لی، ایٹم بنا لیا اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے گا، لیکن ایک پتا جو قدرتی طور پر ہے ویسی زندگی انسان پیدا نہیں کر سکتا، ویسا درخت انسان نہیں اگا سکتا۔ تو ان ساری چیزوں میں غور کرنے کے بعد انسان جس نقطے پہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سب چیزوں کا خالق ہے کیوں نہ اس ذات کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو پیدا کرنا بہت بڑا انعام ہے، ایسے تو انسان دنیا میں نہیں آ گیا۔ اس زندگی کو ذرا غور کریں جس کی ابتدا سے لے کر بچے کی پیدائش تک، اور وہاں سے لے کر انسان کے بولنے، سمجھنے اور چلنے پھرنے کی صلاحیت تک کتنی اللہ تعالیٰ کی عنایات بندے پہ ہوتی ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزوں کے متعلق انسان غور و فکر کرتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ، ناک، زبان، کان دیے، یہ ایسی نعمتیں ہیں جن میں ہم کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لعاب جو ہے، یہ ایک نعمت کو دیکھیں تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں یہ ختم ہو جائے تو انسان کے اندر بولنے کی طاقت ہی نہ رہے۔ زبان ہے، اگر اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کسی بندے کے پاؤں نہ ہو تو اس محرومی کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے پاؤں نہ ہو پوچھا جائے کہ پاؤں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی نعمتیں دی ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت بندوں سے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو میرے بندے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ میری ذات سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو ایسے ہی جو دوسرا سوال ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی جان ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ اکیلا ہو تو کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا جائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر بھی عمل کیا جائے تو کتنی ہی آپ عبادات کر لیں، کتنے معاملات کر لیں، تب تک انسان کامیاب نہیں ہوتا جب تک اتباع رسول میں نہیں آتا۔ تو یہاں قرآن مجید میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کو بنایا گیا، بتایا گیا وہ یہ ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے لوگوں جان لو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے مومنوں کے لیے وہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، آپ کی ذات سے پیار بھی بڑا کرتا ہوں، آپ پر جان بھی نثار کرتا ہوں، لیکن سب سے عزیز چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پھر وہ حدیث آئی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ آپ کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ حجرات میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور آخری اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ یہ حدیث کے اندر بھی ہم نے یہ حدیث سبقت بھی پڑھی کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے مطابق نہ ہو جو احکامات میں لے کے آیا۔ اب محبت کا تقاضا ہے، اس میں 3 تقاضوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ اگر شریک ہوگا تو وہ محبت کامیاب نہیں ہوگی، وہ محبت بے معنی ہوگی، اس محبت کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ اس لیے بے شمار جگہ پہ اللہ رب العزت نے شرک کرنے سے انسان کو منع کیا کہ اگر شرک کرتا ہے تو وہ مسلمان رہتا ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہے۔ یہ انسان کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی دلیل ہونی چاہیے کہ تمام دنیا کے رشتے ایک طرف اور نبی کی ذات ایک طرف۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی مثالیں پیش کی، جیسے کہ غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ جب بیٹھے اور ہم کلام ہوئے تو
تو بیٹے نے بڑے فخر سے کہا کہ ابا جان جب میدان جنگ میں میرا اور آپ کا سامنا ہوا تو آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی لیکن میں نے چھوڑ دیا میرے باپ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بیٹا اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آتی تو میں کبھی نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت وہ رشتہ نہیں تھا، اس وقت سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا رشتہ تھا۔ اور تیسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے ارشادات ہیں، احکام ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت آگے سبق کے اندر سوال بھی ہے کہ اطاعت کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، اطاعت کا معنی ہوتا ہے قدموں کے نشان پہ چلنا۔ تو قرآن مجید میں اطاعت کو متعلق کیا ارشاد ہوا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ تو یہ انسان کی کامیابی کے لیے بہت بڑی دلیل ہے اطاعت کے اندر کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور اتباع لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اتباع یہ ہے، اطاعت یہ ہے، فرما برداری یہ ہے کہ آپ کے احکام کے مطابق عمل کیا جائے۔ آخری ٹاپک جو دوسرے سبق کا ہے وہ ختم نبوت۔ ختم نبوت یہ ایک آج کے دور کا بڑا بنیادی نقطہ ہے جو ایک مسلمان کے لیے ایمان کی بنیاد کی جو مبادیات ہیں، جو ابتدائیات ہیں، ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ اس میں مختلف قسم کی اپنی آراء دے کے مسلمانوں کو برگلا رہے ہیں، ان کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو آج اس سبق کو یاد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے مسلمان کو کہ ختم نبوت۔ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ آسان سا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ختم کا معنی ہے مہر اور نبوت کا معنی وہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کے ساتھ آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ اس کی دلیل میں قرآن مجید میں مختلف آیات بھی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ساری آیت میں ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نص قطعی کے ساتھ جس دلیل کا کوئی رد نہیں ہوتا جو واضح الفاظ میں قرآن مجید میں لکھی ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ احزاب ہے یہ آیت نمبر 40 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ تو اس ٹاپک کو پڑھ کے آپ ان الفاظ اور ان سوالوں کے جواب بھی دے سکتے ہیں۔ آخری ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ تو زکوٰۃ، سب سے پہلے زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی ہے نشو و نما پانا، بڑھنا۔ تو زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ مال ہو تو ہم اس میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں دیں۔ تو ظاہراً دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ پیسے کم ہو رہے ہیں، لیکن لفظی معنی کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ نشو و نما پانا۔ نشو و نما کیا ہوتا ہے؟ بڑھنا، کم سے زیادہ ہو جانا، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس طرح ہو گیا کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال ظاہراً تو کم نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس میں اللہ رب العزت اس کی باطنی بڑھوتری فرما دیتے ہیں اور اس میں برکت اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مال بڑھ جاتا ہے۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں جن اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر پیسے ہوں تو اس کو کہیں گے صاحب نصاب۔ اور یہ سال سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر اس کے پاس پیسے آئے ہیں تو اگلے سال جب یہ تاریخ آئے گی تو اس پر ایک خاص شرح کیا ہے؟ 2.5%، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پھر اس کی اہمیت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیات کا ترجمہ بھی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کا یہ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 5
یہ ساری کی ساری زکات کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ہے مصارف زکات۔ مصارف مصرف کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ مصارف زکات 8 ہیں جو قرآن مجید میں جن کا ذکر آیا ہے، ان میں فقراء ہے، مساکین ہے، عاملین۔ عاملین کا معنی ہوتا ہے زکات کے محکمے میں کام کرنے والے۔ تعریف قلب ہے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا، یعنی اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو گیا ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، آپ اس کو کہیں اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھے زکات دیا کروں گا، اور وہ غریب ہے، تو اس عمل کو کہتے ہیں تعریف قلب۔ اور غارمین کا معنی ہوتا ہے قرض دار، اگر کوئی قرض کسی کو ادا کرنا ہے اس کو زکات دے سکتے ہیں۔ رقاب قیدی کو کہتے ہیں، لیکن اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو اگر کسی نے بڑا مالک سے یا کسی اور بندے سے پیسے لیے ہو 1,00,000 2,00,000 روپے اور کہا ہو جب تک تو یہ ادا نہیں کرے گا تو میرے پاس کام کرے گا، تو آج کے دور میں یہ صورت بنتی ہے کہ وہ اس قیدی کی طرح ہے جس نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا کسی کے پاس، تو اس کو پیسے دے کے اس کی گردن چھڑا سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کہیں آپ کو ایسا عمل کر دیں جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو۔ اور آخری ہے ابن سبیل، اس سے مراد ہے مسافر۔ ابن مانا ہے بیٹا اور سبیل راستہ، یعنی مسافر۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسافر اگر مالدار بھی ہے اور وقتی طور پر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو زکات کے مال سے اس کو یہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ اسباب مکمل ہو گئے، تو یہ تینوں سبق مکمل ہو گئے۔ اگر ان اسباب کے متعلق یا جو پہلے پڑھے ہوئے اسباب کے متعلق اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ان باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں کیونکہ دینی معاملات میں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، السلام علیکم۔